بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سلطان مرزا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 50 نیوز۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک منفرد پروگرام 50-50 سلطان مرزا کے ساتھ۔ اس پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے مختلف شعبہ زندگی کی اہم شخصیات کے ساتھ ہم آپ کی کروائیں گے ملاقات اور ان سے کریں گے ان کی حالات زندگی پر کچھ کھٹی اور کچھ میٹھی باتیں، اور اس کے ساتھ بنیں گے ہم آپ کی آواز۔ ناظرین، آج کے جو ہمارے پروگرام کی مہمان شخصیت ہیں ان کا شمار سینئر صحافیوں میں ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد احمد خان نیازی صاحب۔ السلام علیکم سجاد خان صاحب۔ وعلیکم السلام جناب محترم سلطان صاحب۔ ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے نکالا۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ نے جو صحافت کا آغاز کب اور کیسے کیا؟ سلطان صاحب، میں نے صحافت کا آغاز آج سے تقریباً 20 سال قبل کیا، اور اسٹوڈنٹ لائف میں اس وقت اخبار میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا، اور پڑھتے پڑھتے یہ میں سوچتا تھا یہ خبریں کس طرح شائع ہوتی ہیں، ان کو خبریں کیسے ملتی ہیں، یہ کہاں سے خبریں لیتے ہیں۔ تو اس وقت مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں بھی رپورٹر بنوں۔ تو پھر اسٹوڈنٹ لائف کے بعد باقاعدہ طور پر میں نے اپنی زندگی کا آغاز شعبہ صحافت سے کیا۔ کس اخبار سے کیا آپ نے؟ سب سے پہلے میں نے روزنامہ اساس فیصل آباد سے اپنا شعبہ صحافت کا آغاز کیا، اور اس کا میں جڑانوالہ کا تحصیل رپورٹر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک منتھلی رسالہ تھا اسلام آباد کا، اس کا نام تھا اینٹی کرپشن رپورٹ اسلام آباد۔ اس میں بطور ڈویژنل رپورٹر فیصل آباد رہا ہوں۔ اس کے بعد میں فیصل آباد کا اخبار ہے ایک روزنامہ سعادت، اس میں بھی میں تحصیل رپورٹر رہا ہوں۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھتا چلوں کہ ماشاءاللہ آپ کو 20 سال ہو گئے ہیں اپنا صحافت کے شعبہ میں، تو پہلے تو بڑے مشکلات ہوتی تھی خبر لکھنا اور اس کو اداروں تک پہنچانا۔ اب تو جدید دور ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، فوری طور پہ موبائل میں اپنا خبر تحریر کی اور اسی وقت سینڈ کر دی۔ جب آپ نے سٹارٹ کی تو آپ کے دور میں تو اپنا فیکس بھی نہیں ہوتا تھا، اس وقت بعد میں فیکس آیا، تو کیسے یہ سارے معاملات آپ کیسے کرتے تھے اپنا؟ جی، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اس وقت جو ہے نا، ہم ہاتھ سے لکھ کر خبر جو ہے نا وہ ٹائپ کر کے بھیجتے تھے، یعنی کہ تار کی شکل میں، جسے تار کہتے تھے۔ اس کے فوراً ہی بعد جو ہے نا وہ فیکس سسٹم آ گیا۔ فیکس میں بھی ہم ہاتھ سے لکھ کر خبر جو ہے نا وہ فیکس کرتے تھے، اور پھر ادارے کو بتاتے تھے ہماری فیکس آپ کو موصول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہمیں بتائیں، اوکے کی رپورٹ دیں۔ اس کے بعد جو ہے نا جدید فیکسیں آ گئی جو خود بخود وہ اوکے کی رپورٹیں دیتی رہیں۔ اب تو چونکہ فاسٹ دور ہے، اب فیکس کا تو زمانہ ختم ہو گیا۔ اب ہم جو ہے نا وہ فیکس کے ذریعے خبر نہیں بھیجتے، پہلے ہم فیکس کے ذریعے خبر بھیجتے تھے۔ نہیں، جیسے اب یہ فاسٹ آ گیا، جدت آ گئی دور میں، پہلے سلو سسٹم تھا، اب تو بہت زیادہ اپنا فاسٹ آ گیا سسٹم سارا، کہ ادھر ہوا اس کے ساتھ ہی اپنا دوسری سائڈ پہ خبر چلے گی۔ تو اس میں جو تھا پرنٹ میڈیا کے قارئین میں، پڑھنے والوں میں کمی نہیں ہوئی؟ نہیں، یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ ادھر ہوا ادھر خبر آ گئی، یہ چینلز کی خبریں ہیں، اس میں پرنٹ میڈیا کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اخبار تو اگلے روز آتا ہے نا، تو پھر اس وجہ سے کیونکہ ہر پل پل کی خبر جو ہے وہ آپ الیکٹرانک میڈیا پہ مل جاتی ہے لوگوں کو، تو میرا سوال یہ تھا کہ جب پل پل کی خبر مل رہی ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے، تو پھر جو اخبارات کے قارئین ہیں، جو قاری حضرات ہیں، ان میں کمی آئی ہے سرکولیشن میں ان کی؟ ہاں بالکل، پرنٹ میڈیا میں کمی ہوئی ہے چینلز کی آنے کی وجہ سے، کیونکہ آج ہم خبریں بھیجتے ہیں تو وہ
رات کو پرنٹ ہونی ہے، صبح لوگوں نے اسے پڑھنی ہے. تو جو الیکٹرانک میڈیا ہے اسی پہ تو فوری خبر آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے جو اخبار کی سرکولیشن بھی کم ہو گئی ہے اور ہمارے قاری بھی کم ہو گئے ہیں. اخباریں لوگ بہت کم پڑھتے ہیں اور لائک ہی نہیں کرتے. ہر ایک کے آدمی کے پاس موبائل ہے. کیا وہ مطالعہ کی بنا ختم ہوگی روایات جو برسوں سے چلی آ رہی تھی ہمارے؟ نہیں، جو مطالعہ کے شوقین ہیں، جو آرٹیکل پڑھتے ہیں، اداریے پڑھتے ہیں، وہ ابھی بھی اخباریں خرید کے اداریے پڑھتے ہیں، آرٹیکل پڑھتے ہیں. لیکن جو وہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو ہے نا آرٹیکل پڑھتے ہیں، جو باقاعدگی سے اخبار پڑھتے ہیں وہ قاری کم ہو گئے ہیں. اخبار کو اب لوگ زیادہ لائک نہیں کرتے. نہیں، کیا آپ کا معاشرے کے جو مسائل ہیں اس پہ بھی آپ کی نظر ہے؟ مثلا کہ آپ کا ان کی جو تحریریں ہیں، جو آرٹیکل ہیں، وہ آپ کا بڑے جاندار ہوتے ہیں آپ کے. تو ان کی جو پہلا دور تھا جو پرنٹ میڈیا کا، اب الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے، کہ اس وقت کے اگر ہم ٹائم کو دیکھیں اور موجودہ ٹائم کو دیکھیں، جو ہماری نوجوان نسل ہے اس میں جو خرافات پائی جا رہی ہیں، ہمارے نوجوان نسل کے ہاتھ میں موبائل ہم نے پکڑا دی ہے. اس سے جو پہلے دور میں تھا، آج سے کچھ سال پیچھے چل جائیں، گراؤنڈ تھے ہمارے اور مطالعے کے مخصوص جگہ بنی ہوتی تھی، ان کی ایکٹیویٹیز تھی. لیکن اب ہر جگہ خالی نظر آ رہی ہے. وہ نوجوان جو ہے وہ موبائل لے کے اپنے اپنے کمروں میں یا سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. اس پہ آپ کیا آپ کا نظریہ ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ نیٹ کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ پیدا ہوئے ہیں. ہمارے گراؤنڈ خالی ہو گئے ہیں، مطالعہ میں کمی ہو گئی ہے. ہر وقت ہر آدمی جو ہے نا تقریباً سارا دن ہی کہہ لیں یا فارغ ٹائم رات کو بھی زیادہ تر فیس بک چلاتے ہیں، واٹس ایپ دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک چلاتے ہیں. گراؤنڈوں میں جو ہے نا شام کو کم جاتے ہیں، موبائل پہ ہی زیادہ ٹائم پاس کرتے ہیں. انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ کافی سارے پروگرام جو ہے نا وہ ختم ہو گئے ہیں، جن میں مطالعہ کے پروگرام ہوتے تھے، بحث و مباحثہ، کھلاڑیوں کے مقابلہ جات ہوتے تھے. ان میں پچھلے ادوار کے حوالے سے کافی کمی ہوئی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے. اچھا، اب ہم دوسری سائڈ پہ ہم بات کرتے ہیں. جیسے ہم بات کر رہے تھے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرک میڈیا کی جدت جو آئی ہے ہمارے اس دور میں، اسی طرح جو ہماری جو سیاسی جو جمہوریت جو ہمارا کلچر ہے وہ بھی تبدیل ہوتا نظر آیا ہے. گزشتہ ہم 3-4 سال دیکھ رہے ہیں کہ وہ یکدم تبدیل چینج ہوا ہے. کیا آپ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا جو جمہوری سسٹم ہے اور وہ اس میں تبدیلی آئی ہے؟ جمہوریت کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے نا تو وہ چاہتے ہیں ہم 2-2.5 سال حکومت کرے، نیکسٹ حکومت آئے. وہ یہ برداشت نہیں کرتے یا ان میں برداشت ہے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 5 سال ہم نے نہیں. میرا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے جو آج سے 7-8 سال پیچھے چل جائیں، اس وقت جو ہمارا نوجوان طبقہ تھا اس میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی اپنے ووٹ کی، اپنے شعور نہیں تھا اس کو. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہی جدت آئی ہے ہمارے معاشرے میں، وہیں پر ہی نوجوان نسل جو تھی وہ بھی ہمارے جو سیاسی شعور جو ہے وہ اجاگر ہوا ہے نوجوان نسل میں. آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ بالکل اجاگر ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انٹرنیٹ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے. آج سے 10 سال پہلے لوگوں کی سوچ اور تھی. اس وقت کے جو یوتھ ہے ان کی سوچ اور تھی. اس وقت کے جو بچے ہیں ان کی سوچ اور تھی. اب جو ہیں وہ بہت ہوشیار ہو گئے ہیں، وہ انٹرنیٹ کو سمجھتے ہیں اور چلاتے ہیں. پچھلے 10 سال کی نسبت اب جو ہے نا ہماری یوتھ جو بچے ہیں نا وہ ان سے زیادہ کلیور ہیں. اب جیسے یوتھ کی بات چل پڑی ہے، اب جو یہ عمران خان صاحب کی کال تھی آزادی مارچ کے حوالہ سے، اس میں بھی یوتھ نے کافی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور انہوں نے آنسو گیس، لاٹھی چارج، پولیس تشدد کا اپنا سامنا کیا. تو یہ سب کچھ نوجوان نسل نے اتنی قربانی دی ہے. لیکن جو قائد تھے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب،
वहाँ से इतना सफ़र किया, 20 घंटे का सफ़र करके इस्लामाबाद पहुँचे, तो उन्होंने 6 दिन की मज़ीद मौजूदा हुकूमत को मोहलत दे दी। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जमहूरियत में हर आदमी, हर फर्द, हर बच्चे, हर औरत का हक है, वो एहतजाज कर सकते हैं, पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। मौजूदा हुकूमत ने जो रुकावटें डाली थी वो गलत थी, तो ये रुकावटें जो डाली हैं वो उनका अंजाम उन्होंने खुद ही देख लिया। अगर मेरे ख्याल में अगर वो रुकावटें ना डालते तो शायद वो इतना ही मेजॉरिटी से जलसा उसका या लॉन्ग मार्च कामयाब ना होता है। इनकी रुकावटों की वजह से जो है ना, प्रेशराइज करने की वजह से उसको इन्होंने मज़ीद हीरो बना दिया है, पॉपुलर कर दिया है, जो कि इनकी अपनी गलती है। नहीं, पॉपुलर तो बन गए। जो इमरान खान साहब ने जो 6 दिन की मोहलत दी है, टाइम दिया है, क्या आपका क्या तजिया कहता है कि वो इमरान खान साहब ने जो 6 दिन का टाइम दिया है, क्या वो 6 दिन में अपने जो मुतालबात हैं, जिनमें वाज़ह जो है वो इलेक्शन, जो नेक्स्ट इलेक्शन की डेट है, क्या वो मौजूदा हुकूमत वो देने में तैयार हो जाएगी? मेरे ख्याल में नहीं है। इलेक्शन की डेट बहुत मुश्किल है वो देंगी, क्योंकि 11 पार्टियां जो हैं वो एक तरफ हैं, वो नहीं चाहती भी इलेक्शन हो। उनका मकसद यही है भी हम 1.5 साल हुकूमत करें, जो भी उन पे केसेस बने हुए हैं उनको हम ख़त्म कराएंगे। वो इलेक्शन नहीं चाहते, वो चाहते हैं हमारी हुकूमत बरकरार रहे। केसेस से बात चली, जैसे आज उन्होंने अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी उसको उन्होंने रिजेक्ट करने का बिल पास हो गया असेंबली में, तो ऐसे ही उन्होंने जो क्या जितने भी जो साबका जो हुकूमत थी पीटीआई की, उन्होंने जो जितने भी लॉ बनाए थे, क्या ये ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे? इनमें कोई रुकावट पैदा करेगी कोई? नहीं, ख़त्म कर लेंगे। उनके पास अक्सरियत है, अपोजिशन ही कोई नहीं है। अपोजिशन होती है तो वो रुकावटें डालती है ना। उनकी हुकूमत है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी है, जो चाहें वो करें। आप क्या समझते हैं कि ये 6 दिन के बाद अगर हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत अगर इमरान खान का कोई भी मुतालबा नहीं मानती, क्या फिर इमरान खान साहब फिर दोबारा निकलेंगे? अगर निकलेंगे तो ये यूथ है या जो अवाम है, जो पीटीआई के जो वर्कर हैं, वो साथ देंगे इमरान खान साहब का? बिल्कुल देंगे, लेकिन जो अब जोश और जज्बा था ना, मेरे ख्याल में वो दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि कोई तहरीक चलती है ना, उसमें जोश होता है, बलबला होता है, एक सफ़र तय करना होता है। जब उसको स्टॉप कर दिया जाता है, उसमें वक्फा आ जाता है, तो दोबारा मेरे ख्याल में वो उनमें जोश और जज्बा नहीं रहता। लोग निकलेंगे, लेकिन ये मौजूदा लॉन्ग मार्च के हवाले से कम होगा। बात को मान लेते हैं कि 11 जमातों का इत्तेहाद है, जो इलेक्शन जो है वो अपनी मुद्दत जो है वो पूरे 5 साल करेगी। उन्होंने 1.5 साल ये पूरे करेंगे, 3.5 साल इमरान खान साहब ने पूरे किए। अगर हो जाते हैं इलेक्शन आने वाले 4, 5, 6 माह में अगर हो जाते हैं, क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत ले लेंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। 2/3 अक्सरियत नहीं लेंगे, और मेरे ख्याल में तकरीबन जो है ना 50% चांस हैं इसके। क्योंकि आधे लोग जो मेरे ख्याल में पीटीआई में हैं, आधे लोग जो हैं वो इन जमातों के साथ हैं। 2/3 अक्सरियत ये नहीं ले सकेगा। अगर ये कामयाब भी हो गया ना, तो फिर भी इसको दूसरे जो है ना आज़ाद रुकन या आज़ाद MP MN लेने पड़ेंगे, और उनको लेकर ये हुकूमत बनाएगी दोबारा। आखिर में प्रोग्राम ख़त्म से पहले हम आपसे एक ज़ाती सवाल पूछते हैं आपके, क्योंकि हमारे जो स्लोगन है हमारे प्रोग्राम का, कुछ खट्टी और कुछ मीठी बातों के हवाले से, जैसे हमने प्रोग्राम में शुरू किया उस वक्त चंद जो आपकी ज़ाती हवाले से आपसे बातचीत की, और प्रोग्राम के एंड में भी हम चाहेंगे कि आपसे एक मीठी बात का हम आपसे सवाल करें। आपने इतना अरसा हो गया सहाफ़त करते हुए, इतनी माशाल्लाह आपकी उम्र हो गई है, तो शादी का आपका क्या प्लान है? कि अभी को हो गया चक्कर, या सरप्राइज़ देना रखा हुआ है आपने अपने चाहने वालों के लिए, या अभी सोचा नहीं है या सोच रहे हैं इस बारे में? नहीं, शादी करने का मैं इरादा रखता हूँ। मैं ख्वाहिशमंद भी हूँ, मेरी शादी अब होनी चाहिए।
نہیں جتنے آپ پاپولر ہو گئے ہیں، ہم اکثر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کو کہ آپ جس جگہ پہ بھی آپ جاتے ہیں رونق والی جگہ میں، لوگ آپ کے ساتھ ٹک ٹاک اور سنیک بنانے کے اپنا شوق رکھتے ہیں. آپ کی اکثر جو ویڈیو ہیں وہ وائرل ہوتی رہتی ہیں. تو کوئی ہماری جو بھابھی کا انتخاب کر لیا آپ نے کہ ابھی وہ ابھی سائڈ پہ ہے، چھپی ہوئی ہے کہیں اپنا؟ نہیں، ابھی انتخاب نہیں ہوا، ابھی بات چیت چل رہی ہے، یعنی کوشش آ رہی ہے. ہم بھی شادی ہو جائے انشاءاللہ. اللہ جو ہے نا بہتر ثواب پیدا کرے گا. تو آپ رہی کو بات ٹک ٹاک کی جو تصویریں بنانے کی، میں دوست مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں. یہ میرے ساتھ تصویریں بناتے ہیں یا ٹک ٹاک بناتے ہیں، تو جب بھی یہ مجھے آواز دیتے ہیں تو میں ہمہ وقت حاضر ہوں ان کی خاطر، اور میں ان کا مشکور ہوں. یہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ نے آج کا پروگرام ہمارا ملاحظہ فرمایا، ہم نے اپنے مہمان کی ذاتی زندگی، حالات زندگی کے اوپر بات کی، اور موجودہ سیاسی صورتحال کے پر بھی بات کی، اور نوجوان نسل کے متعلق بھی ہم نے بات کی. اسی طرح ہمارے جو آنے والے پروگرام ہیں، اسی طرح آپ کے لیے بھرپور ہم ایسے پروگرام لے کے آئیں گے. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی مفید آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. میزبان سلطان مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.